بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ سیرت النبی کورس کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کے اندر تشریف آوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب پہنچ گئی اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے معاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرما اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے ہٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تو یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ تو یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا اور اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل وہ مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3را سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی
تھا۔ قمری حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔